لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سعودی عرب کی حکومت میں اتنی گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ بیان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہم اگر سعودیہ کے خلاف بیان کریں، اس کا نقصان سعودی عرب کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ ہوگا ان قوتوں کو جو سعودی عرب کے خلاف ہیں، اور وہ اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ فائدہ اٹھائیں گی، ہمارے بیان کو کیش کرائیں گی وہ. تو سعودی عرب جیسا بھی ہو بھائی، ہمارے لیے پھر بھی بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں. یعنی اگر مراد کو پہنچنا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ برائی سے روکے لوگوں کو، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے ان کو بچانے کی کوشش کریں، اور یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جو ایسا کریں گے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. برادران ملت اسلامیہ، یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کو دیوبندی تبلیغی جماعت والے جگہ جگہ پڑھتے ہیں اور سنیوں پر چسپاں کرتے ہیں، اور جہاں دیکھو ان کو موقع ملتا ہے تو سنیوں کو سناتے ہیں. لیکن اپنے باپ سعودی نے جب جو ہے تو برائیاں کرنا شروع کی، تو یہ طارق مسعود جو ان کا باپ ہے، یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں ان کو ہم کچھ نہیں بولیں گے، کیونکہ ان کو ہم کچھ بولیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، فائدہ نہیں ہوگا. اب نقصان کون سا ہوگا؟ یہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ ریال ملنا بند ہو جائیں گے، اور طارق مسعود کا ویزا بھی بند ہو سکتا ہے، دوسرے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. حضرات، اچھا یہ یہاں پر عجیب دلیل دیتا ہے کہ اس سے یہ نقصان ہوگا، اس سے نقصان ہوگا، اس سے وہ نقصان ہوگا. یہ چیزیں کہ صحابہ اکرام کو، اولیاء اکرام کو، بلکہ خود انبیاء اکرام کو نہیں سمجھتی تھی. آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک موقع پر اپنے چچا اور قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے فرماتے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا مجسمے کیا ہے جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو، تو قوم کے لوگ مجسموں کی عبادت کرنے پر کوئی معقول دلیل تو پیش نہیں کر پائے. اسی کے ذرا ادھر ادھر کی بات کرنے لگے تو کہنے لگے قالوا وجدنا آبانا لها عابدین. انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے. قوم کا جواب سن کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حق بیان کرنے میں کوئی رعایت نہیں فرمائی، اور یہی حکم خداوندی بھی ہے کہ دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حق بات بہرحال بیان کرنی ہی چاہیے. ہاں کہاں کس حکمت عملی کے مطابق بات کرنی چاہیے، سختی سے یا نرمی سے، یہ بات الگ ہے، لیکن بہرحال دینی بات پہنچانا ضرور چاہیے. لیکن طارق مسعود نہیں، میں کہتا ہوں طارق مردود، یہ کہتا ہے نہیں باقی سب کو پہنچانا چاہیے، دوسرے لوگوں کو بتانا چاہیے، جو کہ یہ بتاتا ہے بظاہر اس کے کہنے کے مطابق. حالانکہ حقیقتاً تو یہ ہے کہ یہ بتاتا ہی نہیں ہے، صحیح بات. لیکن اگر یہ اس کا کہنا ہے کہ سب کو بتاؤ، لیکن ہاں سعودی کو مت بتانا، کیونکہ اگر سعودی کو بتایا تو پھر ہمارے پاس سعودی کے علاوہ ہے کیا؟ پھر ریال بند ہو جائیں گے، پیٹرول کی قیمتیں جو آسمان چھو رہی ہے، پھر ہماری بڑی پریشانی ہو جائے گی، اور ڈالر بند ہو جائیں گے، تو پھر ہماری وہابیت ہم کیسے تبلیغ کر پائیں گے وہابیت کی؟ تو اس لیے حق بولنے کا جذبہ نہیں ہے. اگر حق بولنے کا جذبہ ہوتا تو سعودی ہو چاہے غیر سعودی ہو، جو غلط کرے اس کے خلاف رد ہونا چاہیے. لیکن یہاں ان کی دوغلی پالیسی صاف ظاہر ہو رہی ہے، اسی کو ہم منافقت کہتے ہیں. اور اگر اس کے باوجود بھی آدمی حق لوگوں کو سمجھ نہ پائے اور ان کی منافقت کو جان نہ پائے، حق جماعت کو پہچان نہ پائے، تو بہرحال اس کی عقل پر جتنا ماتم کیا جائے اتنا کم ہے. بہرحال میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے امت مسلمہ کو بچائے، ایسے فتنوں سے امت مسلمہ کو بچائے، کیونکہ امت مسلمہ کو ان فتنوں سے بچانا بے حد ضروری ہے. یہ لوگ وہ ہے جو آج سعودی کے خلاف کچھ نہیں بول رہے ہیں، کل یہاں کچھ ہوگا تو یہاں بھی یہ کچھ نہیں بولنے والے ہیں، بلکہ گلے میں غلامی کا پٹا ڈالتے ہوئے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور حق جماعت اہل سنت جس کو اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.